سنتیں ہیں تو ایک بھی یاد نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، میں تقریر نہیں کروں گا کیونکہ نظامت یہ کام ہی اور یہ انداز ہی اس انداز کا ہے کہ بس مہمانوں کا استقبال کر دیا جائے۔ یہ جگہ میں جلسے میں گیا تھا تو انہوں نے کہا یار ایک مولانا تھے، ان کا نمبر بار بار آ رہا تھا، وہ پہلی بار نظامت انہوں نے سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے مجمع سے ایک شخص اٹھ گیا ایک گاؤں علی گڑھ کی طرف، وہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے جنہیں بلایا تھا ان کا نمبر ابھی تک نہیں آیا، یہ کون مولانا ہے جو بار بار اٹھ کے آئے؟ تو میں نے بھائی یہ نظامت ہے، یہ خطابت نہیں ہے کہ ایک بار میں کام چل جائے گا۔ یہ نظامت ایک شعر سنیں گے کہ پیار سے بھرپور ہے عادت رسول کی، آئیے اپناتے ہیں سیرت رسول کی، آئیے اپناتے ہیں سیرت رسول کی، اور سنتیں یاد ہے ہم کو دسترخوان پر، سنتیں یاد ہے ہم کو دسترخوان پر، پیٹ پہ پتھر بھی ہے سنت رسول کی، پیٹ پہ پتھر بھی ہے سنت رسول کی۔ ایک شخص نے کہا تھا کہ درود پاک آبوں پہ سجا کے نکلے گا، ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا، ضرور نعت نبی گنگنا کے نکلے گا، اور نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا وہ جنت میں جا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا وہ جنت میں جا کے نکلے گا۔ اور اسے نہانے گیا، پھر اس نے ایک پیغام دیا تھا پوری امت کو، اور یہ کہا تھا کہ چھوٹا ہے سیانے کی بات کرتا ہے، چھوٹا ہے سیانے کی بات کرتا ہے، قدم قدم پہ زمانے کی بات کرتا ہے، اور جسے پہلا پارا پڑھنا نہیں آتا وہ فیس بک چلانے کی بات کرتا ہے، جسے پہلا پارا پڑھنا نہیں آتا وہ فیس بک چلانے کی بات کرتا ہے۔ ہمارا سماج الجھا ہے اس میں الجھا ہے ہمارا سماج کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ کر وہ کامیابی حاصل کرے۔ ایک شخص ہمارے علاقے میں نے مجھ سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو پڑھائیے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب پڑھ کے کوئی نوکری لگ رہی ہے؟ تو میں نے اس سے کہا ان پڑھ رہے گا تو کون سا ڈیلر بن جائے گا؟ بھائی پڑھ کے نوکری نہیں لگ سکتی تو ان پڑھ رہ کے کیا بن پائے گا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ پڑھا ہوا انسان، میں نے تعلیم کی بات کی تو کہتا ہے پڑھ کے کوئی نوکری لگتی ہے، تو میں نے کہا پڑھ کے اگر نوکری نہیں لگتی مگر شعور پیدا ہوتا ہے، ذہن و دماغ کھلتا ہے، آگے بڑھنے کی سوچ پیدا ہوتی ہے، اور میں نے کہا ان پڑھ رہے گا تو بھی پٹے گا تیرا خاندان بھی پٹے گا۔ اس لیے جب آدمی پڑھ جاتا ہے نا تو اس کو سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا اس کو الجھائیے مت، تمام چیزوں میں آج لوگ نہ جانے کہاں کا الجھ گئے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جیو کا 4G جائے گا اور آئے گا، جیو کا 4G جائے گا اور آئے گا، یہ 2G اور 3G تمہیں ٹینشن دلائے گا، اور سجا لو عشق نبی دل کے کمپیوٹر میں، یہ ڈاٹا قیامت میں کام آئے گا۔ سجا لو عشق نبی دل کے کمپیوٹر میں، یہ ڈاٹا قیامت میں کام آئے گا۔ اشعار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ داد مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو مت الجھائیے، اس طرح ان کو تعلیم کتاب لے کے جائیے۔ مولانا شریف کے بزرگوں کا ایک پیغام ہے، آدھی روٹی کھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، آدھی روٹی کھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اتنی عظیم خانقاہ نے یہ پیغام دیا ہے، کچھ نہ کچھ علم میں ضرور فائدہ ہے، اس لیے یہ طریقہ اپنائیے اور بزرگوں کا کہنا مانیے۔ منبر نور پر تشریف فرما، تمام علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کا آپ خطاب سماعت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب آپ کے سامنے ایک عظیم خاص خطیب کی آپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل تیار رہیے گا اس شعر کے ساتھ کہ الہی ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، الہی الہی ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، الہی ہم پر یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، ہم آسیوں کو
हम आंसुओं को दिखा के छलक शहेदी की हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए, हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए, और इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़े हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए, इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़े हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। चंद अशार के लिए तशरीफ ला रहे हैं जनाब मोहतरम दानिशअल्लाह, वो तशरीफ लाएंगे, नाते नबी पेश फरमाएंगे, और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद एक आखिरी खिताब आप समाप्त फरमाएंगे, अपने कुलूब को मुनव्वरुल्लाह फरमाएंगे। उनकी आमद है इस शेर के साथ मैं उन्हें आवाज देता हूँ, जब भी मिलता है अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है।